خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى وقال تبارک وتعالی الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عام طور پر مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اس کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ہم رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یقیناً ثواب کا کام ہے، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم رمضان ہی میں اپنی زکوٰۃ کو نکالیں تو اللہ قبول کریں گے، نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مالدار کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ ایک مالدار مال اس کے پاس ہے، کاہلی اور سستی سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، لیکن زکوٰۃ کا وہ منکر نہیں ہے، انکار نہیں کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ انسان فاسق ہے، فاجر ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 5 ارکان اسلام کے بہت اہم ہیں۔ ایک تو کلمہ طیبہ، ایمان کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے زبان سے اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا 1 مہینہ روزہ رکھنا فرض۔ اگر ایک ایمان والا روزے کا منکر ہو جائے گا، اپنے زبان سے یہ کہے گا کہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، نعوذ باللہ، بغیر عذر کے کہہ رہا ہے، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ انسان۔ لیکن وہ عقیدہ یہ ہے کہ روزے رمضان کا فرض سمجھ رہا ہے وہ، لیکن فرض کا منکر نہیں ہے، کاہلی سے، سستی سے، درا سے، عذر سے وہ روزہ کو نہیں رکھ رہا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ وہ بھی انسان فاسق ہے، فاجر ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مال بھی اللہ کی ایک امانت ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ مال کے بارے میں میری مرضی، میں جس طرح چاہوں دھندا کروں، شریعت میں اس کو دخل اندازی مت کرو۔ اگر کوئی انسان ایسے الفاظ زبان سے نکال رہا ہے کہ میری مرضی میں جیسے چاہوں دھندا کروں، شریعت کو اس کے اندر مت لاؤ، تو اس کا بھی ایمان کا خطرے میں داخل ہو جاتا ہے کہ شریعت کے بغیر کوئی کام ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ مال کس طرح کماؤ اور کہاں خرچ کرو، دونوں طرح اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہ نہیں چاہے کہ آدمی جس طرح کا چاہے مال کمائے، نہیں میرے بھائی اور دوستو، مال کس طرح سے کمانا، حلال طریقے پر، اور کہاں خرچ کرنا، دونوں چیزوں کو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بیان کیا۔ اور اللہ کا کتنا احسان ہے کہ 40واں حصہ 100 روپے میں صرف 2.5 روپیہ، اور فوراً نہیں کہا کہ آپ کے پاس آئے پیسہ فوراً زکوٰۃ دے دو، نہیں،
میرے بھائیوں اور دوستوں، زکوٰۃ کے مسائل عام طور پر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر لوگ عطا کرتے ہیں، اس لیے آپ علماء سے مسئلہ پوچھو۔ سال بھر میں چاہے درمیان میں کوئی بھی مہینہ آ جائے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر، جو بھی اسلامی تاریخ، جس وقت آپ کے پاس رقم آ جائے، 50,000 روپیہ سے زیادہ، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، آپ کے اوپر کسی قسم کا قرض نہیں ہے، بالکل آپ فارغ ہیں۔ جیسے ہی آپ کے پاس وہ رقم آ جائے، فوراً اس تاریخ کو آپ نوٹ کر لو، چاہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے کوئی بھی تاریخ ہو، فوراً اسی وقت آپ، مثال کے طور پر علماء نے فرمایا کہ پہلے رمضان کے اندر آپ کے پاس لاکھ روپے آ گئے، 2 لاکھ روپے آ گئے، اب تاریخ آپ نے نوٹ کر لیا کہ 2022 میں پہلی رمضان کے پاس 2 لاکھ روپے آیا میرے پاس۔ اب 2023 میں جیسے ہی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آ جائے، فوراً آپ کاپی نکال لو، دیکھ لو کہ 2 لاکھ تھے شروع میں، اب 2023 میں ہمارے پاس 4 لاکھ روپے آ گئے، تو 4 لاکھ روپے کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب یہ نہیں کہ 2 لاکھ تو ابھی میرے پاس آیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صاحب نصاب ہو گئے، 2 لاکھ درمیان میں آپ کے پاس زیادہ آیا، 4 لاکھ کی آپ زکوٰۃ نکالو، اگر نہیں نکالو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کمی بیشی ہوتی ہے، 2021 میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، لیکن 2022 میں 23 میں جب جاتے جاتے رمضان کا آیا تو 1 لاکھ کم گیا پیسہ۔ اب جب 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ میں آپ زکوٰۃ نکال دو۔ اگر آپ کے پاس کوئی قرض نہیں ہے اور آپ کے پاس پورے سال وہ پیسہ ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی آپ کو۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ساتھ میں بیان کیا، کئی مواقع ایسے ہیں۔ تو اللہ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ساتھ میں بیان کیا۔ ایک ایمان والا نماز کے اوپر عمل کرتا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑ دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نماز کو اس کے منہ پر مار دے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل بہت اہم میرے بھائی اور دوستو، آپ اس کو علماء سے پوچھیں اور پوچھ کر کے ادا کریں۔ اور علماء نے یہ بھی بیان کیا، صرف زکوٰۃ نکال لینا کافی نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ نکال دیے جس کو چاہے، نہیں، آزاد۔ دین و شریعت ایک مولانا منظور نعمانی کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت نے آداب زکوٰۃ کے متعلق یہ بیان کیا کہ جس وقت آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہو، سب سے پہلے یہ نیت کرو کہ اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ نے مجھ کو مالدار بنایا ہے اور میں صاحب نصاب ہوں، اللہ کے حکم پر زکوٰۃ کے مال کو نکال رہا ہوں۔ عظمت دلوں کے اندر ہو۔ دوسرے نمبر کے اوپر، اب یہ زکوٰۃ کو ہم کہاں ادا کریں گے، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہے، اس کی آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ قرآن نے مستحقین کو بتایا کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر لوگ۔ فقیر کس کو کہیں گے؟ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مانگنے والا راستے میں مانگتا وہی فقیر ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، فقیر اس کو نہیں کہتے ہیں۔ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کے پاس اتنی رقم پورے سال نہیں رہا ہے کہ اپنے ضروریات کو پورا کرے۔ مثال کے طور پر روزانہ وہ 300 روپیہ کما رہا ہے، 400 روپیہ کما رہا ہے، اور اس کے گھر کا خرچ 600 روپیہ ہے، 700 روپیہ ہے، تو نصاب سے کم اس کے پاس مال رہتا ہے۔ اگر اس کو بھی آدمی زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ فقراء، مساکین۔ مساکین کہتے ہیں کہ بھئی کس کو مساکین کہیں گے کہ وہ اپنی خواہش کو پوری کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہر وقت حالات میں رہتے ہیں، پریشانیاں میں رہتے ہیں، گاڑی کی خواہش ہے، گاڑی بھی نہیں اس کے پاس، خود کے مکانات بھی نہیں ہے، کم تنخواہ کے اندر اپنے گزر بسر وہ کر رہا ہے، اپنی خواہش بھی پوری نہیں کر پا رہا، مساکین۔ اس کے بعد ایک مصحف بتایا والعاملین۔ عاملین تو اس دور میں نہیں ہے، اس زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ ہوتا کہ اسلامی شریعت کے مطابق جن لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ اب یہ ختم، عاملین کا ختم معاملہ ہو گیا۔
اسی طرح مؤلفۃ القلوب، ایسے لوگ جو ابھی غیر مسلم سے مسلم بنا ہے، اب مسلم جب بنا ہے تو اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ اپنے گزر بسر کر سکے، وہ غریب ہے پیسے کے لائن سے، تو آپ اس کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ اس کے دل کے اندر خوشی ہو کہ اسلام کتنا مذہب اچھا پیارا ہے کہ اس نے میری مدد کی۔ مؤلفۃ القلوب۔ اور پھر رقاب، غلام کو آزاد کرنا۔ ایک غلام ہے اپنے مالک کے پاس، اب وہ مالک غلام سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے آزادی چاہتے ہو تو اتنا روپیہ لاؤ۔ اب وہ غلام پیسہ کہاں سے لائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں ایسے کرتے تھے، وہ تو آپ اس غلام کو پیسے دے کر کے زکوٰۃ کو اس سے آزادی حاصل کریں۔ اسی طرح وابن السبیل، یعنی کبھی کبھی آدمی گھر میں مالدار ہے، پیسے بہت ہے، لیکن اچانک وہ سفر میں چلا گیا، اب اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب سے کم پیسے ہیں، ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، گھر میں تو بہت زیادہ پیسے لیکن راستے میں وہ محتاج بن گیا ہے، کہ ایسے لوگوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جو نکلا ہے، دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، وہ مستحقین ایک زکوٰۃ ہے، آپ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو امام منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ پہلے تو آدمی اللہ کے حکم کو سمجھ کر کے اپنی زکوٰۃ کی رقم کو نکالے، دوسرے نمبر کے اوپر مستحقین تک اس کو پہنچائے، اور مستحقین کے پہنچانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے بس میں جو کام تھا میں نے کر لیا، اب قبول آپ میری زکوٰۃ کو کر لیجیے۔ اس لیے کہ نیت کا اثر بہت زیادہ عمل کے اوپر پڑتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر ایک درخت کے اندر لوگ اس کا پوجا پاٹ شروع کر دیا، عورت مرد سارے لوگ۔ تو اس اللہ کے ولی کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ لوگ تو شرک و بت پرستی میں مبتلا، چلو ہم اس درخت کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ تو شیطان راستے میں ملا، اس اللہ کے ولی سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تمہارا کیا مقصد ہے؟ کہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، اس سے منتیں مانگتے ہیں، اسی کو میں کاٹ دوں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ خیر شیطان نے اس اللہ کے ولی سے کہا کہ میں اس کو کاٹنے کے لیے تم کو نہیں دوں گا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا، اللہ کے ولی شیطان کے اوپر غالب آ گیا اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ گیا۔ پھر شیطان نے دوسرا حملہ حربہ اختیار کیا کہ دیکھو آپ اس درخت کو مت کاٹو، آپ کی ضرورت ہم پوری کر دیا کریں گے، روزانہ آپ کے بستر کے نیچے مصلی کے نیچے 10 روپیہ اس زمانے کا روزانہ آپ کو مل جایا کرے گا۔ اب وہ اللہ کے ولی کے دل پر شیطان نے حملہ کیا، اس کو سمجھ میں بات آ گئی کہ 10 روپیہ روزانہ مل جائے گا، چلو میرا کام بن جائے گا۔ خیر وہ اللہ کے ولی واپس آ گئے، ایک روز ملا، 2 روز ملا، تیسرے دن نہیں ملا۔ پھر تیسرے دن وہ غصے میں نکلا، وہ کڑاہی لے کر کے نکلے، اللہ کے ولی نکلنے کے بعد کہا چلو اس درخت کو کاٹتے ہیں۔ پھر اس شیطان سے ملاقات بھی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہو۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہ لوگ شرک میں اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے اس درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ دونوں میں مقابلہ ہوا، دوسری مرتبہ شیطان اللہ کے ولی جو اس زمانے میں وہ تھے اس کے اوپر غالب آ گیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب آپ آئے تھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے آپ میرے اوپر غالب آ گئے۔ دوسری مرتبہ جب آئے ہو تو تیسرے دن جب آپ کو پیسہ نہیں ملا تھا اس کے غصے میں آئے ہو، اس لیے آپ اس غالب نہیں آ سکے آج۔ تو نیت کا اثر میرے بھائیوں اور دوستوں بہت زیادہ پڑتا ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ثعلبہ ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو کہ میں مالدار بن جاؤں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ثعلبہ جس حال میں ہو اس میں اللہ کا شکر کرو،
قلیل مال دیا ہے، کم مال دیا، اس میں اللہ کا شکر کرو. اگر اللہ زیادہ مال دے دے گا تو اس میں شکر تم نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ بھی ثعلبہ آیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثعلبہ، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. اگر میں چاہوں آج پہاڑ کو حکم دوں وہ پورا کا پورا پہاڑ سونا بن جائے اور میرے پیچھے چلے، میں جاؤں جتنا چاہوں خرچ کروں، لیکن نہیں، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی پر ہم صبر کریں گے. پھر تیسری مرتبہ آیا تو اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، یا اللہ اس کے مال میں برکت دے دے. تو علماء فرماتے کہ اسی وقت حضرت ثعلبہ ابن حاتب نے کچھ بکری تجارت کی نیت سے اس نے لی، اللہ نے اس کے اندر برکت دی. جس جگہ اس نے یہ شروع کیا وہ جگہ کم پڑ گئی. پھر مدینہ کے کنارے چلے گئے، وہاں بھی جگہ کم پڑی، اللہ نے اتنی برکت دی. ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ سے وہ باہر نکل گئے اور جنگل کے علاقے میں جا کے بہت بڑا علاقہ اس نے جگہ لے لیا. شروع میں تو وہ 2-3 وقت مسجد نبوی میں آ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن اللہ نے جب مال اور زیادہ دیا وہ جنگل کے اندر چلے گئے تو جمعہ آنے لگے وہ نماز پڑھنے کے لیے. تو کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے. تو دوسرے صحابی فرمانے لگے اللہ کے رسول وہ تو آپ نے اس کو دعا دی تھی، اللہ نے اس نے مال میں اتنی برکت دی کہ یہ مدینہ کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے اور صرف جمعہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو فوراً اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخص کو بھیجا، ایک تو بنی سلیم کے خاندان کے پاس اور ایک ثعلبہ ابن حاتب کے پاس. جب وہ گئے، جانے کے بعد اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عام طور پر جو نصاب تھا، اس لیے کہ زکوٰۃ تو اللہ نے مکہ ہی کے اندر فرض کر دیا تھا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سورہ مزمل کے اندر ہے، لیکن اس کا نصاب اونٹ کے اندر کتنا اور سونے کے اندر کتنا، چاندی کے اندر کتنا، گلے کے اندر، سارے احکامات مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئے. تو جب وہ صحابی گئے اور حضرت ثعلبہ ابن حاتب سے کہا کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، کہ یہ اس کے زبان سے الفاظ نکلا کہ بعد میں آنا، یہ تو ٹیکس ہے، جزیہ ہے، بعد میں آنا. خیر، بنی سلیم کے پاس جب وہ صحابی گئے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ جس طرح چاہو مال لے لو. پھر دوسری مرتبہ ثعلبہ ابن حاتب کے پاس وہ صحابی گئے، جانے کے بعد کہا کہ اب آیا ہوں، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے آپ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہوں. تو اس مرتبہ بھی اس نے منع کر دیا کہ یہ تو ایک ٹیکس ہے، ایک جزیہ ہے. جب ان کی واپسی ہوئی، اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اس کے لیے ہلاکت کی دعا نکل گئی، بد دعا. جیسے ہی حضرت ثعلبہ ابن حاتب کو پتہ چلا، اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ میرے زکوٰۃ کو قبول کر لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ نہیں، میں تیرے زکوٰۃ کو قبول نہیں کروں گا. پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، اس نے بھی انکار کیا. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، اس نے بھی انکار کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس نے بھی انکار کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس نے بھی انکار دیا. علماء فرماتے خلافت عثمانیہ کے زمانے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، زکوٰۃ قبول نہیں کیا. پھر علماء فرماتے کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں زکوٰۃ اس کا قبول نہیں کیا؟ تو علماء فرماتے کہ اصل اس نے اپنے زبان سے زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، اس نے زکوٰۃ کو ایک جزیہ سمجھا تھا، ٹیکس سمجھا تھا، اور شریعت کو اس نے ہلکا سمجھا اور ایسے الفاظ اپنے زبان سے نکالے جس کی وجہ سے اللہ نے منع کر دیا تو اس کے زکوٰۃ کو آپ قبول نہ کریں. تو میرے بھائی اور دوستو، زکوٰۃ ایک عظیم الشان عبادت ہے، اس کو ہم زکوٰۃ سمجھ کر کے ادا کریں. اور ادا کرنے کے بعد قرآن نے فرمایا کہ آپ جس کو دے رہے ہو اس کا احسان مت جتلاؤ اس کے اوپر. یہ تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا بلکہ دینے والا بنایا. دینے کے بعد اللہ سے آپ ڈرتے رہو. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو
تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، بالمن احسان جتلا کر، والعزا تکلیف دے کر کے۔ کبھی کبھی مالدار غریب کو دے دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے، کبھی زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہے، کبھی کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی، تو وہی مالدار اس کے اوپر تانا دیتا ہے کہ تو ابھی میرے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، ایک وقت تھا کہ میں تجھ کو زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ اس نے احسان جتلایا، اس نے احسان جتلایا، تو احسان جتلا کر بھی اور تکلیف دے کر کے سامنے کو اپنے زکوٰۃ کو ضائع مت کرو۔ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، اس کو پیار محبت میں سمجھا کر کے اس کو واپس کر دو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ زکوٰۃ کے پیسے لینے کے بعد آج جتنے بھی دینی کام چل رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے، وہ زکوٰۃ کے پیسے کا یہ فضل، اللہ کا فضل ہے، ورنہ آدمی اپنی ذات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ کتنے علماء، ہم تو آرام سے گھر کے اندر بیٹھے رہتے، کبھی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ عالم لوگ باہر چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو جاتے ہیں اس سے جا کے آپ پوچھو کہ سحری کہاں کرتے ہیں، افطاری کہاں کرتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، کڑوی کسلی سننی پڑتی ہے، کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اس کو ایک فکر ہوتی کہ میں جو ادارہ چلا رہا ہوں، 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ کا بجٹ ہے، کہاں سے آئے گا، اس کی ایک فکر ہوتی ہے، پیار محبت سے لا کر کے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کو میرے بات غلط استعمال نہ کریں۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ دے کر کسی کے اوپر احسان مت جتلاؤ، اپنے زکوٰۃ کو ضائع مت کرو، اور جب زکوٰۃ ادا کرو تو ایک عظیم الشان عبادت سمجھ کر کے ادا کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضانی میں پورے مال کا زکوٰۃ نکالیں، نہیں، جس تاریخ میں آپ کے پاس رقم آ جائے، مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں، زمین بیچ دیا، اب اس کے پاس 4-5 لاکھ روپے آ گئے، اب آپ تاریخ نوٹ کر لو، آپ اسی وقت آپ صاحب نصاب بن گئے، تاریخ نوٹ کر لو، پھر آئندہ سال چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ، جو بھی تاریخ آئے آپ نوٹ بک نکال لو، دیکھ لو کہ بھائی میرے پاس اس تاریخ کو اتنا رقم آیا تھا، ابھی میرے پاس کتنا ہے۔ اگر کم ہو رہا ہے، 1-2 لاکھ کم ہو گیا تو 3 لاکھ نکال دو، بڑھ گیا تو اس سے بڑھ کر کے نکالو آپ۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ عورتیں اپنے ہاتھ کے اندر سونا چاندی پہن کر کے وہ استعمال کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میرے بھائی نے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ آدمی کبھی کبھی 20 سال 25 سال 30 سال پہلے سونا اور چاندی کو خرید کے رکھ لیا ہے، اب اس زمانے پہ آپ نے جو کم قیمت کے اندر خریدا تھا اس کا مت دیکھو، ابھی آپ کے پاس وہ سونا اور چاندی ہے تو اس کی رقم آپ دیکھ لو کتنی بن رہی ہے۔ اس زمانے کے اندر جو رقم بن رہا اس کے رقم سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میرے پاس سونا چاندی ہے، کیا ایک کنز میں تو داخل نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں ام سلمہ، کنز میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ تم اس کا زکوٰۃ نکالتی ہو۔ کنز میں کب وہ داخل ہوگا؟ جب تم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالو گی۔ سونا اور چاندی ہے، اس کا آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہی سونا اور چاندی، اس کی شکل کو اللہ سانپ بنا کر کے جہنم کے اندر، محشر کے میدان کے اندر اس کے پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، زکوٰۃ کے مسائل کو علماء سے پوچھیں اور پوچھنے کے بعد ادا کر دیں۔ کبھی کبھی بیوی کے پاس سونا چاندی ہے، اب نصاب تک پہنچ رہا، وہ 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ ہے، اگر وہ شوہر اگر اس کے طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہے تو بیوی کو اطلاع کر دے کہ تیرے طرف سے جو زکوٰۃ نکال رہا میں دے رہا ہوں۔ شوہر کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، بیوی وہ سونا اور چاندی کی مالک ہے، اگر بیوی نہیں نکالتی ہے تو بیوی گنہگار ہوگی، شوہر گنہگار نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف شوہر کے پاس پیسہ ہے، بیوی غریب ہے، شوہر زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے تو بیوی گنہگار نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کے اندر عاقل کا بھی ہونا ہے اور بالغ کا بھی ہونا اور مالدار کا بھی ہونا ہے۔ ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہے لیکن عقل سے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا عقل بگڑا ہوا ہے، وہ پاکی صافی
حلال کیا حرام کیا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، شریعت نے کہا نہیں، اس کا عقل صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اب کافر کو زکوٰۃ دینے جاؤ تو آپ کا کافر کو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، مسلمان ہوں کہ دینا پڑے گا آپ کو زکوٰۃ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، زکوٰۃ کے مسائل کو آپ سیکھ کر کے علماء سے مسائل پوچھ کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ کبھی کبھی بہن ہے، بھائی ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر بڑا بھائی ہے دوسرے کو زکوٰۃ دے رہا ہے، دوسرے بھائی چھوٹے وہ حالات میں ہے تو اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ بڑے بھائی کو چاہیے کہ چھوٹے بھائی کے اوپر توجہ کرے، بہن کے اوپر توجہ کرے، رشتہ دار کہ اعلیٰ کے سید لوگ بنی ہاشم، حارث ابن عبد المطلب ہے، اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے جو لوگ بنی ہاشم کہلاتے اور سید کہتے اس کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہم، لیکن اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، اس کا ہم فکر کریں، اپنے رشتہ دار کی فکر کریں، اور اس کے اندر ڈبل ثواب ہے۔ پھر اگر رشتہ دار سے ہو کر کے تو اپنے محلے کو آپ دیکھیں، غور و فکر کریں کہ محلے میں کوئی ایسے لوگ ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تحقیق کر کے۔ اس کے بعد شہر کے لوگوں کو دیکھیں، مدارس دینیہ جو مدارس کام کر رہے ہیں اس کو آپ توجہ دیں۔ ایسے جگہ اپنے زکوٰۃ کے استعمال کرنے کے مواقع ہوتے، یہاں آپ زکوٰۃ استعمال کرو میرے بھائی اور دوستو، دو، اور وہ سمجھ کر کے مت دو، کیونکہ انسان کے پاس جو مال ہے ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے گا ہی نہیں۔ ایک آدمی کروڑوں روپے کا مالک ہے، مر گیا وہ، اب وہ پیسے کا وارث اس کی اولاد بن جاتی ہے۔ اب وہ اولاد جو بنا وہ مرا، پھر اس کی اولاد تہ دتر، یعنی ایک آدمی کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیسہ رہنے والا ہے ہی نہیں۔ مالا یمیلو، مائل ہوتا ہے آدمی کا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ پیسے منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں پیسے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی کبھی کبھی غربت میں بڑھ کر کے مرتد بھی ہو جاتا ہے، دوسرے مذہب کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فخر سے پناہ مانگا، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، یا اللہ میں آپ سے فخر کی پناہ مانگتا ہوں۔ کبھی آدمی غربت میں آ کر کے، فخر میں آ کر کے، حالات آ کر کے غلط کام کر لیتے اور اپنے مذہب کو بھی چھوڑ لیتا ہے۔ کتنے ایسے علاقے ہیں جو پڑھا لکھا مسلمان نہیں تھا، قادیانیوں نے، عیسائیوں نے اس کے اوپر محنت کی اور مذہب اسلام سے وہ نکل گیا اور پیسے کے لالچ میں آ کر کے وہ مذہب کو چھوڑ دیا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسے کی لالچ میں آ کر کے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب بھی آدمی اپنے زکوٰۃ کو نکالے تو اللہ کا حکم سمجھ کر کے نکالے اور مسائل آپ علماء سے پوچھو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عام طور پر آج جو مال ضائع ہو رہا ہے مسلمانوں کا 4 چیز پہ اوپر۔ ایک تو تعمیرات کے اوپر، آدمی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو 10 لاکھ کے اندر بھی، 15 لاکھ کے اندر بھی، 20 لاکھ کے اندر بھی مکان بنا کے رہ سکتے ہو، لیکن کروڑوں ہیں، بعضوں نے کہا کہ 5 کروڑ، 6 کروڑ، 7 کروڑ، تو ایسے بناتا ہے تو لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو رہنا ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، جب وقت ہوتا ہے تو اللہ اسی وقت بلا لیتے ہیں۔ ایک ساتھی نے بیان کیا ایک واقعہ کہ ایک نوجوان سعودی میں کئی سال ہو رہا، بنگلور کا واقعہ تھا، اور بہت محنت سے اس نے پیسے جمع کیا اور اپنی بیوی کے پاس بھیجا اور بہترین مکان بھی بنایا رہنے کے لیے، کئی لاکھ روپے اس کے پیچھے خرچ کیے۔ تو نوجوان اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں تاریخ کو میں آ رہا ہوں، اس دن اپنے نئے مکان میں جائیں گے، ادھاٹن کریں گے۔ اب وہ سعودیہ سے وہ نوجوان آ بھی گیا۔ آنے کے بعد اب صبح پرانے مکان سے نئے مکان کے اندر منتقل ہونے والا تھا وہ نوجوان، پوری فیملی۔ اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ شام ہی کو وہ نوجوان جو سعودیہ سے آیا تھا اس کا اٹیک آیا اور مر گیا۔ اب ساری خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی، ساری خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک نوبت آئی کہا کہ پرانے مکان کے اندر سے اس کا جنازہ نکل گیا۔ تو آدمی کروڑ اس کے پیچھے محنت کرتا ہے۔ صحابہ کی آپ تاریخ دیکھو، حضرت عثمان غنی کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب اس دنیا سے گئے تھے ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ ہتھوڑے کے ذریعے سے اس کو توڑنے کی نوبت آتی تھی، لیکن سادگی کے ساتھ پوری زندگی۔
اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اوسط درجے میں رہو. تو تعمیرات کے پیچھے کروڑوں کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے. اسی طرح تقریبات کے پیچھے یعنی رسم و رواج کے پیچھے، منگنی کے اندر اور اسی طرح دوسرے رسم و رواج کے اندر لاکھوں لاکھ روپے اس کے پیچھے خرچ کر، تعمیرات کے اندر، تقریبات کے اندر، اسی طرح ملبوسات کے اندر، پہننے اوڑھنے کے اندر. آدمی سیدھا سادھارن کپڑا 1000 1500 کا پہن سکتا ہے، لیکن نہیں، فلاں نیا کپڑا ملا ہے تو ہزاروں ہزار اسی کپڑے کو لے کر کے ہم خریدیں گے. اس کے پیچھے امت کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، لاکھوں لاکھ روپے. شادی بیاہ کے موقع کے اوپر لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. تعمیرات کے پیچھے، تقریبات کے پیچھے، ملبوسات کے پیچھے اور اسی طرح کھانے پینے کے پیچھے. آدمی نہ جانے کھانے پینے کے پیچھے کتنے روپے خرچ کر رہے ہیں. ضروریات کی چیز اللہ نے دی، اس کو سہولت کے ساتھ میرے بھائی اور دوستو استعمال کرو. یہ مال کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ 5 سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوالات حشر کے میدان میں اس وقت تک انسان کے قدم نہیں ہٹیں گے. یہ 5 سوالات کا حساب دینا پڑے گا. ایک جوانی کے بارے میں، ہماری اور آپ کی جوانی کہاں گزر رہی ہے ایسے مت سمجھیں کہ ایسے چلے گئے، نہیں، اس کی جوانی کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. اور مال کے بارے میں، مال آپ نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا. جب تک اس کا آپ جواب حشر کے میدان میں نہیں دو گے، اس کا آگے حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے وہ علماء سے مسائل پوچھ کر کے اپنے زکوٰۃ کو نکالیں. اللہ تعالیٰ آپ کے زکوٰۃ کے نکالنے کو قبول فرمائے، اور جو ساتھی دینے والے ہیں اللہ اس کے دینے کو بھی قبول فرمائے. آج ماشاءاللہ آج اس مسجد کے اندر ایک تو جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل ہے، یہ ادارہ تعارف کا محتاج نہیں ہے. اسی طرح ہاسوٹ مدرسہ ہے، رامپورہ صوفی باغ ہے، اسی طرح راندیر سے بھی کچھ لوگ آئیں گے انجمن سے، پھر بنگال کے بھی ہے. آپ جہاں بھی ہو سکے جیسے سہولت کے ساتھ ہو آپ اپنے رقم کو اس جگہ نکالیں تاکہ وہ صحیح جگہ استعمال ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. انشاءاللہ جو علماء حافظ عابد وغیرہ بھی بیٹھیں گے باہر تو اپنی زکوٰۃ کی رقم جہاں آپ نکالنا چاہتے نکال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.